ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے چوری نہیں کی تھی۔ بلا وجہ اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے ہی چلا گیا۔ دوسری طرف سدرا جب مصطفیٰ کے گھر جائے گی تو مصطفیٰ اسے صاف منع کر دے گا کہ دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہیں نہ ہی کسی اور فیملی ممبر کو۔ دوسری طرف عدیل اپنے ماں باپ کو رباب کے گھر لے جائے گا، جبکہ رباب آؤٹ آف کنٹری ہے۔ اب جیسے ہی رباب کے سامنے عدیل کی اصلیت آئے گی تو وہ نہ صرف عدیل کو بلکہ اس کے بوڑھے ماں باپ کو بھی ذلیل کر کے گھر سے نکالے گی۔ شرجینا کے پیرنٹس تو جب سے شرجینا سے مل کے آئے ہیں انہیں بہت افسوس ہے کہ ان کی بیٹی کیسے علاقے اور کیسے گھر میں رہ رہی ہے۔ خاص طور پہ شرجینا کے فادر خود کو کوستے رہتے ہیں بار بار یہ سوچ کے کہ میں نے آخر کیوں اس نکمے نکٹھو مصطفیٰ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اس کی وجہ سے آج ہماری بیٹی بھی در بدر ہے۔ شرجینا کے فادر تو مصطفیٰ اور شرجینا دونوں کو ہی کہتے ہیں کہ فوراً اپنا سامان پیک کرو اور میرے ساتھ گھر چلو، جس پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ شرجینا کو لے جائیں، میں جیسے ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ شرجینا کے شایان شان گھر لے سکوں اور اس کو اعلیٰ زندگی دے سکوں تو وعدہ کرتا ہوں کہ شرجینا کو واپس لے آؤں گا۔ شرجینا تو جب مصطفیٰ کی یہ بات سنتی ہے اس کا دل تو بری طرح سے کرچی کرچی ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو اس نے مصطفیٰ کے ساتھ مل کے اس گھر کو گھروندہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ جہاں مصطفیٰ رہے گا میں وہیں رہوں گی، آپ لوگ پلیز مجھے فورس نہ کریں۔ شرجینا کے فادر کو تو غم بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی، وہ اسی کیفیت میں وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ شرجینا ان کے جانے کے بعد مصطفیٰ پہ غصہ ہوتی ہے کہ تم مجھے خود سے الگ آخر کیوں کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو صاف بتاؤ۔ لیکن اس بار مصطفیٰ کو بھی غصہ آ جاتا ہے، بہت ایموشنل ہو کے شرجینا سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے سب کی باتیں آخر کیوں سننا پڑ رہی ہیں، جو آتا ہے مجھے ہی بے عزت کر کے چلا جاتا ہے۔ شرجینا کے فادر بھی واپس جا کے اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھول جیسی بچی اس نکمے آدمی کے حوالے کر دی، اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو کم سے کم شرجینا کو تو ہماری بات مان لینی چاہیے تھی نا، اور ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے تھا۔ اور یہیں پر مڈل کلاس پیرنٹس غلطی کرتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی کسی بھی طرح کے حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا چاہتی ہے تو بجائے اسے اپریشیٹ کرنے کے اسے فورس کرتے ہیں کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے واپس آ جائے۔ بہرحال شرجینا کی والدہ جو کہ بہت ہی سمجھدار خاتون ہیں اپنے شوہر کو سمجھاتی ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کو یقین ہے کہ مصطفیٰ ایک دن کامیاب ہوگا تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری بیٹی بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے، اور بجائے شرجینا اور مصطفیٰ کا گھر خراب کرنے کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دعائیں دیں کہ ان کا گھر ہمیشہ بستا رہے اور خوب ترقی کریں۔ دوسری طرف مصطفیٰ کو ایک پل چین نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سے وعدہ کر چکا ہے کہ شرجینا کو بہتر زندگی ضرور دینی ہے، تو ساری رات جاگ کے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہے اور اسے اپنی محنت کا پھل مل ہی جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ اسے آفر ہوتا ہے، جس کے بعد اسے اتنا پیسہ تو ضرور مل جائے گا کہ نیا گھر اگرچہ نہ بھی لے سکے لیکن اس گھر کی حالت کو بہت بہتر کر سکتا ہے۔ اب مصطفیٰ جب شرجینا سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے پاس بہت جلد لاکھوں روپے آنے والے ہیں، تو شرجینا مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ اور قابل انسان ہے اور اسے خود کو بھی نہیں پتا کہ اس کی قابلیت اسے کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اب مصطفیٰ چاہے انجان ہو لیکن شرجینا کے دل میں تو مصطفیٰ کے لیے بہت زیادہ عزت اور محبت پیدا ہو چکی ہے کہ مصطفیٰ بڑی بڑی گیمز اور پروجیکٹس کتنے آرام سے بنا لیتا ہے، اور صرف آن لائن کام پہ ہی فوکس نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح سے بخوبی نبھا رہا ہے۔ جب شرجینا آفس چلی جاتی ہے گھر کا راشن سبزی سب لے کے آتا ہے، حتیٰ کہ شرجینا کے آنے سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ کھانا بھی خود ہی بنا لے۔
دوسری طرف سدرا، جسے اپنے بھائی کی بہت فکر ہے، بار بار اسے کالز کرتی ہے۔ جب وہ کالز اٹینڈ نہیں کرتا تو شرجینہ کو کال کر کے پوچھتی ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ شرجینہ جب اسے بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک فلیٹ کرائے پہ لیا ہے تو سدرا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا، اور گھر پہ تو سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ تو بہت بے غیرت ہے، اپنے سسرال جا کے پڑا ہوگا اور ان کی چاکری کر رہا ہوگا۔ لیکن سدرا سوچتی ہے کہ میرا بھائی نہ تو بے غیرت ہے اور نہ ہی کم ظرف ہے۔ سدرا اپنے باپ سے بات کرتی ہے۔ افتخار احمد تو پہلے سے ہی بہت پریشان ہے کیونکہ ان کا دماغ سوچ سوچ کے شل ہو چکا ہے کہ اگر مصطفیٰ نے چوری کی ہوتی تو وہ اس طرح سے گھر چھوڑ کے نہ جاتا۔ خود کو مصطفیٰ کا مجرم تصور کرتے رہتے ہیں کہ میں نے بلا وجہ اس رباب کی باتوں میں آ کے اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ اب جب سدرا بھی اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ کیا امی اور عدیل کی طرح آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے ہی چوری کی تھی، تو اس کے فادر غصے سے اپنی اینک کو پھینکتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں خود کو بہت مجبور محسوس کرتا ہوں، بس چپ رہنے میں ہی عافیت ہے شاید، کیونکہ مصطفیٰ کی ماں بھی تو اپنے شوہر پر ہر وقت رباب کے احسانات جتلاتی رہتی ہے کہ آپ کے علاج پہ رباب کے لاکھوں روپے لگ گئے۔ مصطفیٰ کے فادر تو سوچتے ہیں کہ کاش جب ہارٹ اٹیک آیا تھا میں مر ہی جاتا، کم سے کم اس لڑکی کا احسان تو نہ لینا پڑتا۔ اب یہی سوچ سوچ کے افتخار احمد کی طبیعت ایک دفعہ سے پھر بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اور عدیل جب انہیں ہاسپٹل لے کر جائے گا، چیک اپ کے بعد گھر واپس لائے گا، تو سدرا اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر مزید پریشان ہو جائے گی۔ اس لیے سدرا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے پاس جائے گی، اس کی منت کرے گی کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ شرجینہ سے بات کرتی ہے تو شرجینہ سدرا کو گھر کا ایڈریس سمجھا دیتی ہے، لیکن جیسے ہی سدرا گھر پہنچتی ہے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے۔ مصطفیٰ ہی آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے جبکہ شرجینہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب دروازہ کھلتے ہی سدرا تو بہت ہنستے مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید وہ بھی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا، لیکن مصطفیٰ کے ایکسپریشنز دیکھ کر تو سدرا کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور مصطفیٰ صاف سدرا سے کہہ دیتا ہے کہ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس دنیا میں سوائے شرجینہ کے، اور میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوبارہ میرے گھر پہ مت آنا۔ سدرا تو نم آنکھوں اور دکھی دل کے ساتھ واپس لوٹ جاتی ہے، لیکن شرجینہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ وہ مصطفیٰ پہ چلا اٹھتی ہے کہ آپ کو سدرا آپی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن مصطفیٰ جس نے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ رشتے توڑ چکا ہے۔ دوسری طرف عدیل جو اپنے ماں باپ کے سامنے مزید اچھا بننے کی کوششوں میں ہے، اپنے باپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے ماں اور باپ دونوں کو کنونس کر لیتا ہے کہ انہیں بھی عدیل کے ساتھ چل کے عدیل کے اور رباب کے گھر میں رہنا چاہیے۔ اب وہ اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کو وہاں لے تو جاتا ہے، لیکن وہاں ان کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، کیونکہ رباب کو آخر پتہ چل جائے گا کہ عدیل کا رباب کی بیسٹ فرینڈ نتاشا کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، جس کا نتاشا کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا۔ تو وہ فوراً آؤٹ آف کنٹری سے اپنا واپسی کا ٹکٹ کٹوائے گی، اور گھر پہنچ کے پہلے تو عدیل سے کہے گی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اور تم نے کس سے پرمیشن لی اپنے ماں باپ کو میرے گھر پہ رکھنے کی، اور پھر عدیل سے کہے گی کہ تمہارے خلاف تو اب میں پولیس کارروائی کرنے والی ہوں کیونکہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ ایک طرف تو تم مجھے چیٹ کر رہے ہو اور دوسری طرف تم نے فائنانس میں بھی بہت بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں، تو مسٹر عدیل جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی اپنے نوکروں سے کہہ کے عدیل اور اس کے ماں باپ کا سامان گھر سے باہر پھینکوا دے گی اور انہیں بھی دھکے مار کے گھر سے باہر نکلوا دے گی، جس کے بعد عدیل اور اس کے ماں باپ کو شدید ذلت کا احساس ہوگا، اور عدیل کی ماں کو بھی رباب کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا جس کے اوپر آج تک ماسک چڑھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، ڈرامے کا اینڈ تو بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ خود سر اور خود پسند عدیل بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والا ہے، اور مصطفیٰ جسے آج تک اس کے گھر والے نکما، نکٹھو، نالائق سمجھتے آئے، لیکن شرجینہ کو پہچان تھی کہ یہ وہ ہیرا ہے جسے محض تراش خراش کی ضرورت ہے، تو شرجینہ کے اسی بھروسے اور ساتھ کی وجہ سے مصطفیٰ کا ستارہ بہت اونچا چمکنے والا ہے۔
ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ اینڈ یہی ہوگا یا کچھ اور؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔